لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 6 حدیث نمبر 139۔ باب اسباغ الوضو، باب ہے مکمل وضو کے بارے میں۔ اسباغ کا لفظی معنی اتمام ہوتا ہے، مکمل کرنا، جس طرح قرآن میں درع سابغ کا لفظ ہے کہ مکمل زرہ جو پورے جسم کو ڈھانپے۔ اسباغ الوضو، مکمل وضو سے مراد وہ وضو ہے جس میں وضو کے تمام فرائض و واجبات اور سنن کا لحاظ رکھا گیا ہو اور اعضاء کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا گیا ہو۔ اسی مفہوم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان الفاظ سے بیان کیا کہ وقال ابن عمر اسباغ الوضو الانقاء، کہ اسباغ الوضو سے مراد انقاء ہے۔ انقاء کا معنی کہ تمام اعضاء کو اچھی طرح صاف کرنا، یعنی وضو والے اعضاء کو اس انداز سے دھویا جائے کہ بالکل اچھی طرح صفائی ہو جائے، میل کچیل پسینہ یہ تمام چیزیں زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اسباغ الوضو کا معنی الانقاء کیا ہے، یہ لزومی اور مرادی معنی بیان کیا ہے، اور ان کا یہ اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ عبدالرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث نمبر 139۔ قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب مولا بن عباس عن اسامہ بن زید انہ سمعہ یقول، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ دافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، واپس لوٹے، واپس پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان سے، یعنی آپ کے حج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ میدان عرفات سے آپ واپس لوٹے، یعنی مزدلفہ کی طرف۔ حتی اذا کان بشیب، یہاں تک کہ جب آپ ایک گھاٹی میں تھے، نازلہ آپ نے نزول فرمایا، فبالا اپنی حاجت کو پورا کیا، ثم توضا اور وضو کیا۔ شیب 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جس کو اردو میں گھاٹی کہا جاتا ہے، تو وہاں آپ اترنے سے بعد اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ ثم بالا، بال یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے اردو اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیشاب کرنا۔ ثم توضا، پھر آپ نے وضو فرمایا۔ ولم یسبغ الوضو، لیکن وضو مکمل نہ کیا۔ مکمل نہ کرنے سے مراد کہ اعضاء کو 3 مرتبہ نہ دھویا بلکہ 1 مرتبہ دھویا۔ یہ وضو اس کے ساتھ آپ نے نماز ادا نہیں کی، جس طرح کہ آگے تذکرہ ہے، تو یہ وضو آپ نے اپنی عادت کے مطابق کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنا پسند فرماتے تھے، تو یہ وضو نماز کے لیے نہ تھا بلکہ باوضو رہنے کی جو آپ کی عادت مبارکہ تھی اس کے مطابق تھا۔ تو باوضو رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا آئندہ تذکرہ بھی کہیں ہوگا۔ فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ نماز اے اللہ کے رسول۔ الصلاۃ یہ فعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسمت اتريد الصلاۃ، کیا آپ نماز کا ارادہ فرمائیں گے اللہ کے رسول؟ یا تصلی الصلاۃ، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ جس طرح کہ آگے حدیث نمبر 181 کے اندر یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں، فقلت اتصلی یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے،
یعنی نماز اس جگہ ادا نہیں کرنی، آگے جا کر ادا کریں گے، مراد مزدلفہ تھا۔ فراکبہ آپ پھر سوار ہوئے، فلما جال مزدلفہ جب آپ مزدلفہ میں تشریف لائے، نازلہ فتوضا پھر آپ نے نزول فرمایا، پھر وضو کیا، فاسبغ الوضوء پس مکمل وضو کیا۔ پہلے اگرچہ آپ کا وضو تھا لیکن آپ نے دوبارہ آپ نے وضو کیا تو ثابت ہوا کہ وضو کے ہونے پر دوبارہ پھر وضو کرنا یہ مستحب ہے، درست ہے۔ سابقہ وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی لیکن دوبارہ نئے سرے سے وضو کیا تاکہ نشیط ہو اور سفر کی وجہ سے کوئی گرد و غبار کوئی آئی ہے تو بھی ختم ہو جائے۔ یہ وضو جو مزدلفہ میں پہنچ کر کیا، فاسبغ الوضوء یہ آپ نے مکمل وضو کیا، مکمل سے مراد 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ اور مسند احمد، زوائد مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 76 پر یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ آپ نے زمزم کے پانی سے وضو کیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زمزم کا پانی پینے کے علاوہ وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زوائد مسند احمد سے مراد کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد، انہوں نے جو کچھ روایات مسند احمد کے اندر درج کی ہیں جن کو زوائد مسند احمد یا زیادت کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ روایت ہے۔ ثم اقیمت الصلاۃ پھر نماز کی اقامت ہوئی، فصلی المغرب تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ چونکہ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد چلا جاتا ہے لیکن عرفات کے اندر مغرب کی نماز ادا نہیں کی جاتی۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دونوں اکٹھے ہی مزدلفہ کے میدان کے اندر آ کر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے تفصیلی احکام اور مسائل کتاب الحج میں آئیں گے۔ تو بہرحال یہاں وضو کا تذکرہ تھا کہ جو گھاٹی کے میں آپ نے نزول فرمایا اور وہاں وضو کیا وہ مکمل نہیں تھا، مکمل نہ ہونے سے مراد وہ 3 مرتبہ اعضاء نہ دھوئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ اعضاء دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ فاسبغ الوضوء وہ پیچھے والے کے مقابلے میں ہے کہ یہ 3 مرتبہ اعضاء دھوئے تھے، یہ وہ وضو تھا۔ پیچھے والے ولم یسبغ الوضوء سے بعد نے یہ استدلال کو سمجھا کہ اس سے لغوی معنی وضو کا معنی ہے کہ یعنی ہاتھ وغیرہ دھونا مکمل وضو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے وضو فرمایا ہے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب آپ نماز پڑھیں گے؟ تو صاف ظاہر مکمل وضو تھا تو تب بھی تو انہوں نے سوال کیا۔ اگر انہوں نے صرف ہاتھ ہی دھوئے ہوتے تو اس سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو جب وہ مکمل وضو کیا ہے اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اب آپ نماز پڑھیں گے؟ ان فرمایا کہ نماز آگے جا کر ادا کریں گے۔ ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ پھر بٹھایا ہر انسان نے اپنا اونٹ اپنی جگہ پر، اپنی منزل پر، اپنا جہاں خیمہ اور ڈیرا لگایا تھا ہر ایک نے اپنے اونٹ کو بٹھایا۔ ثم اقیمت العشاء پھر عشاء کی نماز کی اقامت ہوئی، فصلی ولم یصلی بینہما پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نوافل ادا نہ کیے۔ تو مزدلفہ کے اندر مغرب کے 3 فرض اور اس کے بعد عشاء کے 2 فرض یہی مسنون ہیں، یہی آپ نے ادا کیے۔ ایک تو دونوں کو جمع کیا، پھر قصر ادا کی ہے۔ مغرب کی قصر تو نہیں ہوگی، مغرب تو 3 رکعتیں ادا کی جائیں گی، البتہ عشاء کی نماز 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ادا کی، اور درمیان کے اندر سنت اور نوافل ادا نہیں کیے۔ تو ثابت ہوا کہ سفر کے دوران جو نماز ہے اس کے اندر جب فرضوں کے اندر تخفیف کر دی گئی، 4 کے بجائے 2 ہیں، تو وہاں سنتیں اور نوافل نہیں۔ ہاں البتہ سنت رواتبہ کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر کہ ویسے نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے اندر سواری کے اوپر بھی نوافل ادا کیے، اور یہ آگے وضاحت آئے گی۔ تو جو
فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں ہیں 12 رکعتیں، جن میں کو سنت رواتبہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں سنت مؤکدہ کا نام ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ مسافر کے لیے یہ سنتیں نہیں ہیں۔ البتہ کوئی اپنی خوشی سے ویسے کوئی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنے چاہے نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وضو کا مکمل، تو مکمل کا یہاں مراد 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا مراد ہے۔ باب نمبر 7، باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، باب ہے کہ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھونا ایک ہی چلو کے ساتھ، چہرہ دھونا لیکن چہرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس طرح باقی اعضاء ایک ہاتھ سے دھوئے جاتے ہیں، چہرہ بھی ایک ہاتھ سے، حالانکہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر ساتھ دوسرے کو ملا کر چہرے کو دھویا جاتا ہے، یہ دھونا آسان ہے اور چہرہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے۔ اسی بات کو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بابو غسل الوجہ، چہرے کو دھونا بالیدین دونوں ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدہ ایک ہی چلو لے کر، ایک چلو سے مطلب کہ برتن سے چلو بھرنا، پھر دوسرا ہاتھ ساتھ ملا کر پھر اس کو چہرے پر ڈالنا۔ حدیث نمبر 140، قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمۃ الخزاعی منصور بن سلمہ قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انہ توضا فغسل وجہہ۔ یہاں تھوڑا سا اختصار ہے۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 137 کے اندر شروع کے اندر تھوڑے سے اور بھی الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حاضرین کو فرمایا اتحبون ان اوریکم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتلاؤں اور سکھلاؤں؟ فدعا بإناء فیہ ماء، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس کے اندر پانی تھا، اور اس کے بعد پھر آگے والی جو امام بخاری یہ الفاظ لائے آگے وہی ہے کہ انہ توضا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا۔ کیسے وضو کیا اب اس کی تفصیل۔ فغسل وجہہ، دھویا انہوں نے اپنا چہرہ۔ آخذ غرفۃ من ماء فمضمض، انہوں نے لیا ایک چلو پانی کا، فمضمض بہا، اس کے ساتھ کلی کی، وسطن شکا، اور ناک میں پانی چڑھایا۔ ایک چلو پانی لیا، اسی کے ساتھ آدھے کے ساتھ کلی کی اور آدھے کے ساتھ ناک کے اندر چڑھایا، ناک کی صفائی کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کلی کرنے کے لیے اور ناک کی صفائی کے لیے ایک ہی چلو یہ کافی ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر جو بلکہ واضح طریقہ اور بہترین طریقہ جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چلو پانی لیا جائے، اسی کے ساتھ کلی کی جائے اور اسی کے کچھ باقی ماندہ سے ناک کی صفائی کی جائے۔ الگ الگ پانی لینا کلی کے لیے اور ناک میں، اس کا امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک روایت سے کچھ استنباط ہوتا ہے، لیکن جو واضح روایات ہیں بہتر افضل طریقہ وہ ایک چلو کے ساتھ، اگرچہ الگ الگ چلو لینے کی بھی گنجائش ہے، اس کے ساتھ بھی اگر وضو کر لیا جائے تو وضو درست ہوگا۔ آخذ غرفۃ من ماء، آپ نے ایک چلو پانی لیا، ایک چلو اس کو غرفہ کہا جاتا ہے، اگر دونوں سے بھر کر لیا جائے تو اس کو حفنہ کہا جاتا ہے۔ ایک چلو پانی لیا، فمضمض، کلی کی، بہا اس کے ساتھ، وسطن شکا، اور ناک کی صفائی بھی کی۔ ثم آخذ غرفۃ من ماء، پھر لیا ایک چلو پانی کا، فجعل بہا ہکذا، پھر ایسے کیا، کیسے؟ اضافہا الی ید الاخری، اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی ملایا، ایک چلو لیا پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی ملایا۔ فغسل بہما وجہہ، تو دھویا ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو،
دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا۔ ثم آخذ غرفۃ من ماء، پھر انہوں نے ایک چلو پانی کا لیا، فغسل بها یدہ الیمنی، تو اس کے ساتھ دایاں بازو دھویا۔ ثم آخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا، فغسل بها یدہ الیسری، تو اپنا بایاں الٹا ہاتھ بھی دھویا۔ ثم مسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا۔ سر کے مسح میں جدید پانی، نیا پانی لیا جائے یا اسی وہی پانی کافی ہے، تو اس کے اندر یہاں وضاحت آ گئی ہے کہ ثم آخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیسری ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا ہے۔ اس کے اندر نیا پانی لینے یا نیا نہ لینے دونوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری ہے۔ جو دایاں ہاتھ دھویا بایاں ہاتھ دھویا اسی کی تراوت کافی نہیں، بلکہ نیا پانی لے کر سر کا اور کانوں کا مسح کیا جائے، جس طرح کہ المغنی جلد 1 صفحہ 89 میں اس کی وضاحت ہے۔ احناف کے نزدیک مستحب ہے کہ نیا پانی لیا جائے، اگر وہ پہلی ہاتھ کا جو تراوت ہے تو اس سے مسح کر لیا جائے تو وہ مسح بھی ان کے نزدیک درست ہے، جس طرح در مختار ما تنویر الابصار جلد 1 صفحہ 98 پر اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ روایات سے ثابت ہے، جس طرح کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 137 میں اس کی وضاحت ہے کہ ثم قابض قبضۃ من الماء، پھر آپ نے پانی کی ایک چلو لیا، ثم نفض یدہ، پھر ہاتھوں کو چھنڈکا، یعنی ہاتھوں کے اندر جو زائد پانی تھا اس کو گرا دیا، ثم مسح راسہ، پھر سر کا مسح کیا۔ یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 137 کے اندر صراحت ہے کہ الگ سے پانی لیا گیا ہے۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر انہوں نے ایک چلو پانی لیا، فرش علی رجل الیمری، تو اپنے دائیں پاؤں کے اوپر اس کو انڈیلا، دائیں پاؤں پر ڈالا، ثم غسل، پھر اس کو دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر ایک اور چلو لیا، فغسل بها رجلہ، پھر اس کے ساتھ بھی اپنا پاؤں دھویا، یعنی الیسری، یعنی بایاں، پھر بایاں پاؤں بھی دھویا۔ یہ تمام کے تمام وضو کا طریقہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے حاضرین کو دکھلایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم قال ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو وضو کا طریقہ دکھلانے کے بعد پھر مرفوع بیان کیا کہ یہ طریقہ میرا اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے سیکھا ہے اور آپ سے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی میں نے تم کو دکھلایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مغسولہ اعضاء ایک ایک مرتبہ بھی دھویا جائے تو وضو درست ہو ہے۔ مغسولہ اعضاء یعنی وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے، جیسا چہرہ ہے، دونوں بازو، دونوں پاؤں، تو اگر ان کو دو یا تین مرتبہ دھونے کے بجائے ایک ایک مرتبہ بھی دھو لیا جائے تو وضو درست ہوگا۔ اگرچہ دو مرتبہ دھونا بہتر اور تین مرتبہ دھونا بہت ہی بہتر افضل ترین ہے، لیکن ایک مرتبہ دھونا بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام وہ اپنے شاگردوں کی اور اپنے حاضرین کی تربیت کس انداز میں کرتے تھے کہ وہ صرف زبانی احکام نہیں بتلاتے تھے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھلاتے تھے۔ تو تھیوری اور پریکٹیکل میں بہت فرق ہوتا ہے، تو پریکٹیکل عملی طور پر کر کے دکھلانا یہ اوقاف نفس ہوتا ہے اور دیکھنے والے ان کے لیے یہ ایک بڑا محفوظ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اساتذہ کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ عملی طور پر وضو کر کے دکھلائیں۔ تو احکام مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم بھی پریکٹیکل طور پر عملی طور پر کریں گے۔ تو بہرحال یہ خصوصاً جو چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں، ابتدائی ہوتے ہیں، ان کو تو ایک کے بجائے کئی مرتبہ بار بار یہ پریکٹیکل کرنا چاہیے، استاد کو خود کرنا چاہیے، پھر گاہے بگاہے شاگردوں کو چیک کیا جائے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ وضو کریں،
اور ان کو وضو کو دیکھا جائے، خصوصاً سر کا مسا، کانوں کا مسا، اس کے اندر کافی سستی ہوتی ہے۔ وضو کے مواقع اور مواضع مختلف کی تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ کا مختلف مواقع پر وضو مختلف انداز میں کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی حوض یا ندی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے وضو کا انداز کچھ اور ہوگا، ایک نلکے سے وضو کرتا ہے یا ٹوٹیوں سے وضو کرتا ہے، اس کا انداز اور ہوگا، ایک برتن ڈول وغیرہ میں ہے، کھلے منہ والا برتن ہے یا تنگ والا ہے، اس کا انداز کچھ تبدیل ہو جائے گا، پانی کی کیفیت میں فرق آ جائے گا۔ اسی طرح گرمی اور سردی کے کا بھی اعتبار ہو جاتا ہے، سفر اور حضر کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آدمی بڑی جلدی میں ہے، وقت تنگ ہے، اور کبھی بڑے سکون والا ہوتا ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں وضو کی نوعیت میں قدرے فرق آ سکتا ہے، کبھی ایک مرتبہ آزاد ہونا، کبھی دو مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، کبھی پانی کی مقدار کم استعمال کی ہے، کبھی زیادہ۔ بہرحال ہر صورت کے اندر وضو والے اعضاء ان کا تر ہونا یہ لازمی ہے، جو اعضاء مغسولہ ہیں ان کا تر ہونا لازمی ہے۔ البتہ پانی کے اندر اسراف نہ ہو، تو پانی کے اندر کمی بیشی کچھ ہو جائے اس میں حرج نہیں ہے، حد سے پانی کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ ہمیں مسنون طریقے سے اللہ تعالیٰ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وضو درست ہوگا تو یقیناً آگے نماز بھی درست ہوگی۔ تو اس کے لیے جو احادیث کے اندر جو طریقہ بیان کیا جائے گا اسی کے مطابق ہمیں وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔